امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، معصوم۔ معصوم ایک پاکستانی رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو کانٹینٹ لائن نے لکھا ہے۔ برکت صدیقی نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ برکت صدیقی اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سونیا حسین، میکال ذوالفقار، عمران اشرف، سدرا نیازی، وسیم عباس، نوین نقوی، شائستہ جبین اور ابو ہریرہ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، الزام عشق۔ الزام عشق ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو رخشندہ رضوی نے لکھا ہے۔ کاشف سلیم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ مومل پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں اشرف، سلیم شیخ، ماریہ ملک، رائد محمد عالم، کاشف حسین، اریبہ میر، فضیلہ قاضی، بینا چودھری، دیا مغل اور حریہ منصور شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، موہرا۔ موہرا ایک طاقتور کہانی ہے کہ کس طرح انا اور لالچ لوگوں کو اندھا کر سکتا ہے اور انہیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو بھلا سکتا ہے۔ فخر یا پیسے کے لیے کیا گیا ایک فیصلہ معصوم لوگوں کی زندگیوں سمیت کئی زندگیاں بدل سکتا ہے۔ علیزے ایک پراعتماد اور ذہین لڑکی ہے جو اپنی ماں اور بہن انوشے کے ساتھ رہتی ہے۔ اگرچہ ان کا تعلق ایک نچلے متوسط طبقے کے خاندان سے ہے، علیزے اپنے پاس جو کچھ ہے اس سے خوش ہے اور اپنی بہن کے ساتھ مضبوط رشتہ رکھتی ہے۔ دوسری طرف ہمدانی خاندان ہے۔ فرید اور ارمین اپنے بچوں حمزہ، سکندر اور نمرہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ فرید اور حمزہ بچپن سے مہربان اور زمینی ہے، لیکن سکندر اور نمرہ اپنی ماں کی فخر کی پیروی کرتے ہیں اور ایک انا پیدا کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ ایک غیر متوقع سانحے نے علیزے کو ہلا کر رکھ دیا، اسے ہمدانی خاندان کے خلاف انتقام کی راہ پر گامزن کر دیا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، ڈائن۔ ڈائن ناانصافیوں کے ایک سلسلے کو سہنے کے بعد انصاف کے لیے لڑنے والی لڑکی کی دلکش کہانی ہے۔ یہ نہال کی پیروی کرتی ہے، ایک نوجوان عورت جس کی زندگی واقعات کے ایک المناک موڑ سے بکھر جاتی ہے۔ اس کے بعد آنے والے واقعات نے نہال کو اس کے مرکز تک ہلا دیا، اس کی شخصیت کو یکسر تبدیل کر دیا۔ یہ نہال کو اس کی زندگی برباد کرنے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سفر شروع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا نہال کو وہ انصاف مل سکتا ہے جس کی وہ حقدار ہے؟ کیا نہال اتنی مضبوط ہے کہ اس پر ظلم کرنے والوں کو ختم کر سکے؟ کیا نہال زندگی کی ہر چیز کو سنبھال سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ سراج الحق نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ فاطمہ فیضان اور عنبر اظہر نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، ہم راز۔ ہم راز محبت، تقدیر اور نجات کی ایک انوکھی کہانی ہے جس میں سارہ، احمد اور سائم نامی 3 افراد کی زندگیوں پر ایک ہی المناک واقعے کے گہرے اثرات کو تلاش کیا گیا ہے۔ سارہ احمد کے ساتھ تعلقات میں ایک متحرک اور آزاد جوش والی نوجوان عورت ہے۔ در اثنا سائم ایک نوجوان اور دلکش آدمی سارہ اور احمد سے بالکل الگ زندگی گزارتا ہے، تاہم جب کوئی غیر متوقع سانحہ رونما ہوتا ہے تو ان کے راستے ڈرامائی طور پر گزر جاتے ہیں جو سائم کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ تمام ثبوتوں کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شبہ تیزی سے سارہ پڑ جاتا ہے، لیکن وہ سختی سے کسی غلط کام سے انکار کرتی ہے۔ پھر بھی سائم کو اپنے جرم کا یقین ہے اور وہ انصاف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔
جیسا کہ تقدیر سارہ، احمر اور سائم کو غیر متوقع طریقوں سے اکٹھا کرتی ہے، انہیں مشکل سچائیوں کا سامنا کرنا ہوگا، الجھنوں کو نیویگیٹ کرنا ہوگا اور سانحے کے اسرار کو کھولنا ہوگا۔ کیا واقعی سارہ اس سب کی وجہ ہے؟ کیا احمر سارہ کا نام صاف کرنے میں مدد کر سکتا ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، شیر۔ شیر خواہش، محبت اور بقا کی ایک گہری کہانی ہے جو ایک ایسے شہر کے پس منظر میں ترتیب دی گئی ہے جو کبھی نہیں سوتا ہے۔ لاجواب دانش تیمور، جس کی طاقتور موجودگی ہر سین کو حکم دیتی ہے، اور غیر معمولی سارہ خان جو ہر جذبات میں جان ڈالتی ہے۔ ڈرامہ دو پرعزم روحوں شیر زمان اور ڈاکٹر فجر کی پیروی کرتا ہے۔ دونوں اپنے ماضی سے داغدار لیکن غیر متزلزل خوابوں کے ذریعے ایندھن بنے ہوئے وہ دھوکہ دہی، دل ٹوٹنے اور بے رحم عزائم سے لڑتے ہیں۔ جیسا کہ قسمت انہیں ایک ساتھ باندھتی ہے، انہیں اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے یا اپنی نازک محبت کی حفاظت کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ شیر ان قربانیوں کی کھوج کرتا ہے جو کامیابی سے مانگی جاتی ہیں اور زندگی کی مشکل ترین آزمائشوں پر قابو پانے کے لیے درکار لچک، امید، نجات اور انسانی روح کی اٹوٹ طاقت کی ایک طاقتور کہانی پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، میں منٹو نہیں ہوں۔ میں منٹو نہیں ہوں لاہور میں سیٹ کیا گیا ہے، جس کی ثقافتی تاریخ بہت ہے، لیکن یہ لازوال محبت، گہرے احساسات اور ادھوری خواہشات کی انوکھی کہانی ہے۔ ڈرامہ کلاسک رومانٹک موضوعات کا استعمال کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ محبت کس طرح لوگوں کو بدل سکتی ہے، مضبوط کر سکتی ہے یا توڑ سکتی ہے، خاص طور پر ایسے معاشرے میں جہاں انا اور توقعات زیادہ ہوں۔ کہانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں شاعرانہ مکالمے، پرانے زمانے کے دلکش اور پرجوش کردار ہیں، وہ سب کچھ جس کی آپ خلیل الرحمن قمر کے اسکرپٹ سے توقع کریں گے۔ اس ڈرامے کو ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ خلیل الرحمن قمر نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ سکس سگما پلس اور نیکسٹ لیول انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں سعید، سجل علی، صنم سعید، آذان سمیع خان، بابر علی، صبا حمید، ہاجرہ یامین اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، بریانی۔ بریانی ایک متحرک لڑکی کی کہانی بیان کرتی ہے جو ایک متحرک دیسی گھرانے میں محبت، خاندانی دباؤ اور روایات کو آگے بڑھاتی ہے۔ وہ یونیورسٹی میں ایک سادہ فرما بردار لڑکے سے ملتی ہے اور ان کا رومانٹک مزاحیہ موڑ کی المناک دنیا اور پوری دلی لمحات کے ساتھ کھلتا ہے۔ یہ ڈرامہ ایک صحت مند اور محبت کی کہانی کے برعکس محسوس کرنے والے اچھے تجربے کا وعدہ کرتا ہے۔ شائقین مزاحیہ، رومانٹک اور پاکستانی ثقافت کی گرم جوشی سے بھرپور خوشگوار اختتام کے لیے پرجوش ہیں۔ ظفر معراج نے اس ڈرامے کو لکھا ہے، ندیم بیگ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں خوشحال خان اور رمشا خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔